بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے فرینڈ؟ انشاءاللہ آج بھی ایمان کے نور سے بالکل منور ہوں گے۔ فرینڈز، ہم نے ہمیشہ بلکہ اکثر یہ بات اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ لڑکیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، سب لڑکیوں کی عزت برابر ہوتی ہے، ہمیشہ لڑکیوں سے پیار اور عزت سے بات کیا کرو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ڈیئر فرینڈ، ہم اکثر پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے حسن سلوک سے، اپنے قول، اپنے فعل سے ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہاوت کے بارے میں بھی کچھ فرمایا۔ ویسے تو عورت کو عزت کی عظیم و عالی شان تخت پہ بٹھانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کے رنگوں میں سے میں آپ لوگوں کے لیے آج پھر ایک بہت ہی پیارا سا رنگ لے کر آئی ہوں۔ تو چلے آئیں فرینڈز، دیکھتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی۔ تھوڑا سا سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، سر کے چند بال نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر رکھ دی۔ پھر فرمایا، بیٹا، میرے ساتھی آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی بولی، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن 2 رات کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ حاتم طائی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اطع من حاتم، حاتم طائی کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال ہی یہی پوچھا کہ مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے بڑھی اور بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، بھائی، غلط الفاظ منہ سے مت نکالنا، میرا باپ بھی میری ویسی عزت نہیں کر سکتا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بھائی نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہوتا تو یہ نماز پڑھتے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی اچھا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ کہنے لگی، دل تو بہت چاہا بھائی، مگر میں نے سوچا کہ کہیں میرا بھائی جہنم میں نہ مر جائے، تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں، آؤ دونوں مل کر چلتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر ان کی جنت کی بہاروں کو لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر دوستوں دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! دیکھا دوستوں، کس طرح ایک کافر کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ پیارے نبی کسی کافر کی بیٹی کے سر پر سے دوپٹہ گرتا نہیں دیکھ سکتے، اور ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی کی امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بالکل بھول چکے ہیں۔ آئے دوستوں، مل کر یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، بے شک تیری ذات ہی عبادت کے لائق ہے، بے شک تو پاک ذات ہے، تو رحیم اور تو ہی کریم ہے۔ اے میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے سب چیزوں کو اور ہر چیز پر تو ہی قادر ہے، تو مدد فرما۔ میرے اللہ، اپنی بزرگی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اور ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ میرے دوستوں کو میری یہ چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے پیار کا اظہار کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ اور ہاں، میرے نیو فرینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی پیاری پیاری باتیں آپ سے مس نہ ہو سکیں۔ تو پھر انشاءاللہ بہت جلد پھر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔